وَالْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومنین کے دو گروہ ایک تاتالو لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان آپس کے اندر ان کی لڑائی ہو سکتی ہے۔ لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد کہ جی فلاں موقع پہ لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، لہذا دوسرا جو گروہ ہے یہ اسلام سے خارج ہے، نہیں۔ اب دیکھیں قرآنی انداز کو دیکھیں، فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومن جو ہے نا وہ بھی ایک انسان ہے نا، اور انسان اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت، اور اسی طرح کبھی کبھی ایک دوسرے سے لڑائی کا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مقدس نے یہ جو دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فرمایا من المومنین، ایک تاتالو کا ذکر بعد میں کیا، المومنین کا ذکر پہلے کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑائی کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ہاں کوشش تو یہی کرو کہ آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہاں اگر ہو جائے تو پھر کیا کرو، دوسرے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی آپس میں صلح کرائے، اور اتحاد اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کر کے دکھایا، اور پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے، آپ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی سیدنا حسن کے بارے، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اس کے ذریعے دو مومن گروہ کے مابین اللہ صلح کرائے گا۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے مابین جو اختلاف تھا، اس بات پہ اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا علی کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، اختلاف یہ تھا کہ سیدنا عثمان کے قصاص کے بارے میں، سمجھے نا بات کو، ان کا موقف یہ تھا کہ بدلہ لو، اور وہ فرماتے تھے کہ حالات اختلاف اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات، یہ جو حالات کا کام ہے کہ مشاجرات صحابہ کو سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد فتوے بازی کرنا، تو بہرحال پھر جب سیدنا حسن کا دور آیا، ان کو خلافت ملی، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح صلح کی کہ سیدنا حسن اور اپنے بھائی سیدنا حسین کو بھی ساتھ ملا کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ کے اس
اس دور کے اندر کتنی فتوحات ہوئی، کتنی امن قائم ہوا، صلح کے تو بڑے فوائد اور اختلاف کے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ قرآن دونوں فریقوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن۔ لڑائی اگر ہو جائے تو مومن مومن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ فرمایا کہ فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرو۔ فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگر ان میں سے ایک بندہ دوسرے پہ زیادتی کرے، فقاتلوا التي تبغي، پس لڑائی کرو اس فرقے سے، اس گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے، حتی تفیء إلی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ لڑائی کرنا چھوڑ دے، ترک کتاب۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ آپ کو کسی کی سعید نہیں لینی چاہیے۔ دیکھیں نا کل کے سبق میں کیا گزرا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کیا کرو۔ کیوں؟ تحقیق بندہ نہ کرے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لڑائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے تک جب کوئی بات پہنچے تو پہلے اس کی کیا کرو؟ دیکھیے نا یہ جو شرعی اصول ہیں، احکامات ہیں، اگر ان کو ہم سمجھیں، ہم نے کیا جتنی بھی تقریباً جماعتیں ہیں چند ایک مسائل ہیں ان کو رکھ لیتی ہیں، پھر رات دن ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پورے قرآن پہ عمل کیجیے، یہ دستور حیات ہے۔ اب دیکھیے تحقیق کرو گے تو لڑائی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں لڑائی ہو گئی تو پھر ان کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرو۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرو، انصاف، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ دو فریق لڑ پڑے، اب ایک فریق اس کے جو رشتہ دار، اس کی قوم، قبیلے کے جو لوگوں میں سارے اس کے صحیح لیں گے، اس طرح ہوتا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں، یہ ہماری قوم کا فرد ہے جی، یہ بالکل حق پہ، اس کا موقف ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا، حالانکہ صلح کراؤ، اور اگر اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کی بات کیا کرو۔ سبحان انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات بیان کر دی، یعنی یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا تو دونوں آپس میں بڑا رشتہ ہے، ایک ہے خونی رشتہ اور دوسرا ہوتا ہے ایمانی رشتہ۔ ایمانی رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اور قوم پرستو، یہ جہالت کی باتیں آج کل پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیا کریں، ہمارے یہ تو برادری کا بندہ ہے، برادری کا بندہ تو سر تک ہی کھڑا رہا، سر لیتا۔ فرمایا کہ بے شک مومن ایک دوسرے کے بڑا رشتہ ہے، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو، تم نے کسی کی سعید نہیں لینی، اللہ سے ڈرو۔
لعلکم ترحمون، پھر فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم اچھے ارادے سے کوشش کرو گے تو یقیناً لعلکم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ گے۔ صلح کرانے والے اگر اچھی کوشش کریں، اچھا ارادہ کر لیں تو تقریباً صلح ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا اختلاف نہ ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ ورنہ جب اختلاف ہوتا ہے تو لڑوانے والے زیادہ ہوتی ہیں یا صلح کروانے والے؟ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑا اچھا کردار قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بات اسے، اس کی بات اس کو۔ اس لیے تو فرمایا کہ تحقیق کیا کرو، اور چغل خوری سے بچو، اور غیبت سے بچو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والیو، کوئی قوم کسی قوم سے مسخرہ نہ کرے، تمسخر نہ اڑائے۔ تمسخر کیا ہوتا ہے کہ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، اور یہ ایسی مذاق ہے جس میں دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، سمجھے نا؟ ہاں، باتوں باتوں میں اور تو کون نہیں، میرے کو نہیں جانتا، میرے تیرے قبیلے نال میرا تعلق ہے، اور موچی سے بہری لوگ ہو دوسرے، ویسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ متکبر ہے کہ نہیں؟ میرا بڑا قبیلہ، میری بڑی قوم، سمجھے نا، یہ تکبر ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہے یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تمسخر اڑاتے ہو، ٹھٹھا اڑاتے ہو، دوسرے کی تحقیر، ہاں ایسی کوئی بات کرنا جس سے دوسرا خوش ہو، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ ایک ہے تمسخر اور دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ مزاح۔ آپ علیہ السلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ بات خلاف واقعہ نہ ہو۔ ایک بندہ دوسرے کو ہنسانا چاہتا ہے، جھوٹ بول کے، کوئی جھوٹا واقعہ بیان کر کے، کوئی ایسی بات کرتا ہے نا، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں سمجھ رہے یہ بات کو؟ خوش طبعی کے لیے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے، اس کو مزاح کہتی ہے۔ تمسخر مت اڑائیے۔ اور قوم سے مراد مرد، کوئی مرد دوسرے مرد سے تمسخر مت اڑائے۔ اور یہ جو کسی کو بندہ حقیر سمجھ کے کوئی مذاق کرتا ہے نا، تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہی نفرت لڑائی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ ایسے کام مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، ممکن ہے کہ وہ ان سے کیا ہوں بہتر، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام تم سے بہتر ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت سے، ایک عورت دوسری عورت سے کوئی مذاق ایسی کوئی بات کرے نہ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ اللہ اکبر، زبان سے، ہاتھ سے کوئی اشارہ کر کے، انسانی تقاضے کے مطابق جس طرح انسان سے کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوکر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ صفیہ کیا ہے، یہ تو اس طرح اور اس طرح ہے، اشارہ کیا۔
کوئی بڑی بات اپنے زبان پہ لائی نہیں، لیکن اشارہ کیا۔ اشارہ کس بات کا تھا کہ اس کا قد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک ایسی بڑی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارا کڑوا ہو جائے گا۔ لیکن کس طرح تربیت ہو رہی ہے، اور اس حدیث کی راوی خود سیدہ عائشہ ہے، لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح بات مت کیا کرے، حالانکہ نبی نے تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آج ایک دوسرے سے کیا کیا ہوتا ہے، مجلسوں محفلوں کو چھوڑے، منبر میں بیٹھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ایک دوسرے کی مٹی پلیت کر رہی ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ گالم گلوچ، غلیظ زبان کا استعمال، اور لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، وہ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی یہ منبر گالم گلوچ کے لیے، گالم گلوچ یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو جی ہاں چترول کر کے رکھنے کو سیٹ کے برابر۔ اب یہ دین ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ کتنی ہم لوگ دین سے دور جا چکے، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، ہم موحد ہیں جی، ہم قرآن و سنت والے ہیں۔ یہ کام، یہ طریقہ، یہ انداز قرآن کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ تو پھر تمہارا تعلق کیا ہے قرآن سے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے کہ چند آیات رٹ لی، بس ان کو بیان کرو، باقی قرآن کو چھوڑ دو۔ اگر تنظیم قائم کرنا چاہتے ہو، متحد اور متفق رہنا چاہتے ہو، تو یہ اصول اپنانے پڑیں گے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے مت بلاؤ۔ سمجھے؟ برا لقب، غلط نام سے کسی کو پکارنا، بلانا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کوئی بات، ایسا کوئی لقب جس کو وہ برا محسوس کرے، ہاں اچھا لقب جو اپنی کتاب ہے، جیسا کہ دیکھیں ابو بکر صدیق، ابو بکر، سیدنا ابو بکر کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام تو ہے عبداللہ، لیکن ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، عمر نام ہے لیکن عمر فاروق، سمجھے نا بات کو؟ لیکن برے القاب سے ایک دوسرے کو۔ اللہ بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام یہ استعمال کرنا، برا نام کسی کو کہہ کر بلانا، الفسوق یہ گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتا اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیں سمجھایا کہ فوراً توبہ کرو، اور توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف، پتہ چلا یہ کبیرہ گناہ ہے، توبہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔